کیا خاتون حکمران ہو سکتی ہے؟ پرٹیکولرلی چیف منسٹر پنجاب مریم نواز سے متعلق پوچھا انہوں نے کہا جی خاتون جو ہے وہ اس رول میں نہیں آ سکتی، یہ جائز نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے یہ ٹھیک سٹیٹمنٹ تھا ڈاکٹر صاحب کا، یہ جسٹیفائڈ ہے؟ اپنے خیال میں تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فائنانس منسٹر خاتون تھی مدینے میں، ٹھیک ہے. تو یہ بات تو کاؤنٹر میں دینی چاہیے تھی ڈاکٹر صاحب کے سامنے، مگر ڈاکٹر صاحب کی غلطیاں نکالنا نہ میرا کام ہے، نہ ہی ہمیں چاہیے کہ ایک بندے کی سارے کے سارے کام کو چھوڑ کے اس کی غلطی نکالیں. مگر یہ ڈیبیٹ ضروری تھی، یہ بہت اچھی اور پازیٹیو ڈیبیٹ ہے، ہنستے ہوئے ہونی چاہیے کہ سر یہ والی چیز مجھے تنگ کر رہی ہے، کاؤنٹر کریں اس کو، اس میں نہ آپ کی کوئی کمی ہونی ہے نہ میری کوئی زیادتی ہونی ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ حضرت رویدہ کو حضرت عمر بن خطاب نے کس پوزیشن پہ اپوائنٹ کیا تھا، تو وہ کیوں منسٹری سنبھال لی تھی؟ تو وہ خاتون نہیں تھی، وہ کیسے منسٹری سنبھالتی؟ اور ایک نہیں ہے 3-4 خواتین ان کو حضرت عمر بن خطاب نے آفس اپوائنٹمنٹ دی ہوئی ہے. اور ایک کو تو ری اپوائنٹ بھی کیا حضرت عمر بن خطاب نے، ایک اور بندے کو اپوائنٹ کیا تھا بیکاز شی لیفٹ اینڈ دین ہی سیڈ نو دیٹ گرل واز وے بیٹر، اس خاتون کی پرفارمنس تم سے بہت بہتر تھی، اس کو ری اپوائنٹ کرو. تو یہ سارے معاملات اگر ہیں تو پھر وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، اس وقت جو کرنٹ کلائمیٹ بن چکا ہے نا، مائنڈ سیٹ، وہ صحابہ سے ثابت نہیں ہو رہا. جو صحابہ سے ثابت نہیں ہوتی وہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی. اچھا خاتون کا ٹی وی پہ آنا جائز ہے؟ پردہ کے بغیر آلو کی ریڑھی سے آلو خریدنا بھی ناجائز ہے. پردہ ضروری ہے، پردہ کرتی ہے تو جہاں مرضی جائے. آپ نے ایک ٹی وی شو میں ایکٹریس ریما کے ساتھ بیٹھ کے آڈینس کو کہا تھا، دیکھیں ریما کو آپ نے کہ آپ کو سن نہیں رہے یا آپ کو سب دیکھ رہے ہیں، اور آپ ریما کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے جب بھی ٹی وی اینکر سامنے بیٹھی ہوتی ہیں، یاد رکھیے گا میرا کام لوگوں کی سوچ بنانا ہے. یاد رکھیے گا آپ اگر لڑکیوں کو بات کرنا ہی بند کر دیں گے تو وہی لڑکیاں رہ جائیں گی جو پہلے سے حجاب کرتی ہیں، ان کی تو پہلی سوچ بنی ہوئی ہے. اور سمجھیں اس بات کو، آپ ٹی وی فورمز کا استعمال اس لیے کرتے ہیں پوری قوم کی سوچ بنائی جائے. اور ریما کو بھی میں نے، محترمہ ہیں میری باعزت ہیں، مسلمان خاتون ہیں وہ، ان کو میں نے یہ کہا تھا کہ مجھے یہ شرم آ رہی ہے کہ رمضان کے مہینے میں بھی ہم نے صرف ایک سیلیبریٹی ہوڈ کو سیلز پوائنٹ بنایا ہوا ہے. ہمیں ماننا تو پڑے گا کہ ہم غلط ہیں. اور بائی دا وے آپ پہلے بندے نہیں ہیں، انہوں نے بھی اس وقت مجھے یہ پوچھا تھا کہ آپ کو اعتراض کرنا چاہیے تھا. ایسے میں اعتراض کیا کرتا، کم از کم 6 بندوں نے اعتراض کیا، میں نے تو پہلا بندہ نے یس بولا ادھر پروگرام میں آنے میں، تمام مفتیان نے اعتراض کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، میں نے کہا تھا نہیں میں ضرور جاؤں گا، کیونکہ اگر ان کو کوئی نہیں بتائے گا اور سب بھگا دیں گے ان کو اسلام سے، تو انہوں نے اسلام میں داخل نہیں ہونا. اسلام میں داخل کرنے کے لیے دیکھیں ایک بچہ جب گٹر میں گر جاتا ہے نا تو اس کو بچانے کے لیے گٹر میں اترنا پڑتا ہے. آپ باہر سے یہ نہیں کہتے کیوں گٹر میں جانا تو حرام ہے، وہ کہے گا تو باہر تو نکالو، اگر حرام ہے تو مجھے حلال کی طرف بھی تو لے کے جاؤ. جو سوال ہے اس کی نس کو پکڑیں. جو آپ نے سوال پوچھا اس میں ایک نس ہے کہ کیا اگر اسی طریقے سے ہم برات کا اعلان کرتے رہے تو 2 فرقے بن جائیں گے، ایک وہ جن کے پاس علم ہی کوئی نہیں اور ایک وہ جن کے پاس علم ہے. جب تک آپ یہ ٹرانسینڈ نہیں کریں گے اور جا کے اپنے ہی مسلمانوں کو بچائیں گے نہیں، تو اس کے لیے مجھے کوئی آر نہیں ہے. میرے دین پہ تھوڑی آنا ہے، میں غلط کر رہا ہوں تو بے فکر ہے میں غلط کر رہا ہوں. آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ آنا ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میری ان اقدامات کے پیچھے جو نصوص ہیں ان کو سمجھیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا کوئی جواز ہے ریاض سیزن کے اندر بیرون ممالک سے خواتین کو بلانا، بے پردہ خواتین ہو، کانسرٹس کے اندر ڈانس چل رہا ہو، اور یہ سب چیزیں جائز ہیں سعودی عرب میں جو کچھ ہو رہا ہے؟ تو موناکو میں بھی جائز نہیں ہے یہ، اس میں ایسی کیا بات، اس بارے میں تو نص تو ہماری بالکل واضح ہے. موناکو میں بھی یہ ننگ دھڑنگ جائز نہیں ہے. یہ اس طرح وہ بھی پبلک گیدرنگ میں کہیں سوچیں ذرا کہ کوئی بندہ اکیلے میں کوئی گناہ کرتا ہو نا تو پھر بھی میں سوچوں کہ یار چلو اللہ اور اس کا معاملہ ہے. ہم نے اب یہ ٹرینڈ بنا لیا ہے کہ لوگ اکٹھے ہو کے گناہ کیا کریں، مطلب کوئی کسر نہیں چھوڑی ہم نے. کہ شیطان نے جو بھی ٹیکنیک نہیں سوچی تھی ہم نے وہ بھی سوچ لی ہے کہ آؤ ہم گواہ ٹھہراتے ہیں ایک دوسرے کو، تاکہ تو آخرت کے میدان میں کہیں بچ کے جانا بھی چاہے تو میں کہوں یا اللہ یہ تو میں نے خود دیکھا کانسرٹ میں. ٹھیک ہے، تو یہ تو، مگر مجھے ایم بی ایس کے کسی بھی معاملے پہ کوئی حیرت نہیں ہوتی. اس نے جو بڑا دروازہ کھولا ہے اس کی طرف کوئی بات نہیں کرتا، کیونکہ آپ کے ٹیلی ویژن کے اوپر الاؤ نہیں ہے وہ بات کرنا، تو وہ مسئلہ ہے. اس نے طاغوت کا اصلی دروازہ کھول دیا ہوا ہے. اس نے اس فلسفے کو پوری طریقے سے سجدہ کر لیا ہوا ہے جس میں اس نے یونیورسٹیز کے کریکلم تک بدلوائے، اس نے وہ والی الاؤنس دلوائے، اس نے اسرائیل کے ساتھ روابط والے رکھے. ابھی تک اس کے محلے میں فلسطینی 50,000 ہمارے شہید ہو گئے. اس نے ادھر کچھ نہیں کیا، مگر اس کے جینیفر لوپیز کے کانسرٹ میں بات کر رہے ہیں.
The real thing is you have to call a spade. جو چیز صحیح ہے اس کو صحیح بولیں. ٹھیک ہے, میں اگر ریما کے ساتھ بیٹھ کے اس کو کہہ رہا ہوں کہ بیٹا یہ بات غلط ہے, تو میرا وہاں جانا آپ نے کہا غلط ہے, تو ایم بی ایس کو کہیں ٹی وی کے اوپر کہ سر اس جیسے حکمران اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے ہمارے اوپر, آپ بولتے کیوں نہیں ٹی وی کے اوپر؟ یہ بات کرنے کی ہمت کرنا مسلمان کا سب سے پہلا کام ہوتا ہے کہ بھئی جو چیز غلط ہے اس کو بتائیں کہ غلط ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, کہ اگر صرف اللہ سے ڈرتے ہو تو پھر سیدھی بات کیا کرو گے, اگر اللہ سے نہیں ڈرتے تو پھر ٹیڑھی میڑھی خوش آمدیں کرنی پڑیں گی تمہیں ہر بندے کی. سو یہ پولیٹیکل کریکٹنس نہیں چلے گی اسلام میں. آپ میڈیا میں, آپ کے پاس اللہ نے طاقت دی, اللہ کے یہاں تکے نہیں ہیں, آپ کو کسی وجہ سے یہاں پہ رکھا گیا, اس کا سوال ہوگا آپ سے. تو آپ بتائیں کہ ایم بی ایس نے اصل میں کیا گناہ کیا ہوا ہے. اس نے بڑی پائپ جو فٹ کی ہے جس سے ساری دنیا میں سیلاب آ جائے گا, اس کے اوپر کوئی نہیں بات کر رہا. اس نے چھوٹی چھوٹی پائپ فٹ کی ہے, کانسرٹ کروا رہا ہے, ڈانس کرا, اس سے میں نے کیا کرنا ہے؟ وہ ڈانس کرائے یا نہ کرائے, کل وہ لڑکیوں کو 2 حجاب پہننے کی بھی ترغیب دے. جو اس نے بڑا گناہ کر دیا ہوا ہے اس کے اوپر بات کرنی ضروری ہے کہ اس نے وہ والا سسٹم انٹروڈیوس کر دیا اور سسٹم کو انفورس کر دیا مسلمانوں کے اندر, کہ جو جس کی وجہ سے بینجامن نیتنیاہو جیسے بندے کھلے عام اسرائیل میں لینڈ ہوتے ہیں. آپ وہ والی بات کریں کہ اسرائیل کے کتنے طیارے سعودی عرب میں لینڈ ہو رہے ہیں, یو اے ای میں لینڈ ہو رہے ہیں, یو اے کی اسرائیل کی ایمبیسی کے اوپر کتنے زور و شور سے جھنڈے لہرا رہے ہیں اور کیا کیا اقدامات ہو رہے ہیں. یہ اصلی گناہ ان لوگوں کے. اور وہ بھی کیوں ہے؟ کیونکہ ان کی بھی سوچ ان کے پرداداؤں نے ہی بتائی تھی کہ اسلام صرف دل کا معاملہ ہوتا ہے. سر دنیا میں جو کچھ مرضی چلے بس اللہ اللہ کر, یہاں پہ بس تو بچ جائے گا, ایسے کچھ نہیں ہونے والا. یہ بہت بڑے معاملات ہیں جن کے اوپر بات کرنی بہت ضروری ہے. السلام علیکم. اس میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی کے اندر عورت کو جتنا زیادہ سپریس کیا جاتا ہے اور اس کو جتنا زیادہ ایک ڈیمونومینیٹ کیا جاتا ہے وہ کسی اور سوسائٹی کے اندر نہیں کیا جاتا. حالانکہ دیکھا جائے تو جتنا زیادہ رائٹس, جتنا زیادہ حقوق اسلام نے عورت کو دیے ہیں کسی اور ریلیجن نے نہیں دیے ہیں. جہالت کے دنوں میں تو عورتوں کو اتنا زیادہ ایک سپریس کر کے رکھا جاتا تھا, اور آج کل کے دور کی بات کی جائے تو جس میں پہلے والا نہ تو وہ پہلے والے عورت کے رائٹس رہے ہیں. اگر فیمنزم کی بات کی جائے تو وہ بہت زیادہ ایکسٹریم لیول پہ جا کے چیزوں کو لے کے جا رہتے ہیں کہ ہمیں مردوں والے رائٹس چاہیے, یا پھر وی کین سے کہ ہمیں وہ چیزیں فراہم کی جائیں کہ جو ایک مرد کو ہوتی ہیں. آن دا ادر ہینڈ جب ایک عورت ایک مرد کے لینس سے چیزوں کو دیکھا جائے تو وہ اس کو اور زیادہ ایکسٹریم لیول پہ لے کے جا رہا ہے چیزوں کو جو میں اسلام نے بھی نہیں دی ہوئی ہوتی ہیں. وہ اپنی عورت کو, چاہے وہ اس کی بیوی بن رہی ہے یا کچھ بھی معاملات چل رہے ہیں, تو وہ اس کا ایک چھوٹا سا خدا بن کے بیٹھ جاتا ہے. وہ اس کے اوپر اس طرح کے تسلط اور اس طرح کے حقوق لے کے آ جاتا ہے کہ جو کہ طاغوتی ہوتے ہیں. نہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو وہ بتائے ہوئے ہوتے ہیں, نہ اسلام میں ان کو ذکر دیکھنے کو ملتا ہے. ہمیں جتنا ہو سکے میں فرسٹ آف آل جینڈر رولز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ قرآن میں, اسلام میں ہمیں عورت کے کیا رائٹس دیکھنے کو ملتے ہیں. ایون دو کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ عورت کے معاملے میں اللہ سے ڈرو, مگر انفارچونیٹلی ہم اس چیز کو اتنا زیادہ لائٹ لیتے ہیں. اور اگر اسپیسیفکلی پاکستان کی بات کی جائے تو عورتوں کو وہ حقوق نہیں دیے جا رہے ہوتے کہ جو وہ جو ڈیزرو کرتی ہیں. آن دا ادر ہینڈ جو ہمیں سعودیہ میں اور جتنے بھی گلف کنٹریز ہیں ان میں ہمیں جو بھی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں ان کے اسلام سے کوئی لنک نہیں ہے, کیونکہ یہ سارے کے سارے امریکہ کے اور جو بھی ویسٹ ہے اس کے پپٹس ہیں. یہ انہی کے بنائے ہوئے, انہی کے نامینیٹ کیے ہوئے لوگ ہیں جو مسلمانوں کے اوپر تسلط کیے جا رہے ہوتے ہیں. سو دا پوائنٹ از دیٹ کہ جب تک آپ فاتح قوم نہیں بنیں گے آپ ہمیشہ مفتوح قوم ہی رہیں گے. مفتوح قوم کس